باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. بہترین ذکر کلمہ طیبہ کا ورد ہے اور بہترین دعا خدا کا شکر ادا کرنا ہے. معزز ناظرین، پروگرام طلبہ اور تعلیمی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق نیاز. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم اور دانشور جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد ذوالفقار مغل صاحب طلباء کو درپیش مسائل پر گفتگو فرماتے ہیں. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں جن اداروں نے اسپانسر کیا ہے ان کا تعارف کچھ یوں ہے. ایزی گرامر اسکول رنگ پورہ میں انگلش میڈیم کا بانی ادارہ، پلے گروپ سے 10th کلاس تک محدود نشستوں پر داخلہ جاری ہے. رابطہ کے لیے جناب عامر یوسف بٹ صاحب اور PTCL کا نمبر ہے 45944139. ایزی گرامر اسکول رنگ پورہ سیالکوٹ. ناظرین، ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں ٹیلنٹ ہٹ پبلک اسکول، چوک موری گیٹ سیالکوٹ، علاقہ کا واحد اسکول جہاں جدید فونیٹک سسٹم کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت جدید نظریات کے مطابق کی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلہ جاری ہے اور پرنسپل جناب مبشر احسان صاحب. فون نمبر 46011446 اور ان کا فون نمبر ہے 0300-614-5483. ٹیلنٹ ہٹ پبلک اسکول، چوک موری گیٹ سیالکوٹ. اور ہمارے تیسرے اسپانسر ہیں پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج اور حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ. MD جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب. ناظرین، طلباء و طالبات میں تخلیقی صلاحیتیں بیدار کرنے والا واحد ادارہ اور جہاں پر طلباء و طالبات کی تربیت کے لیے کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. اور ان کا فون نمبر ہے 0321-614-2051. پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ کالج، حمزہ غوث سیالکوٹ. تو ناظرین، ہم گفتگو کا آغاز جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب سے کرتے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ذوالفقار صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ. کافی دنوں بعد پھر ملاقات جو آپ سے ہوئی ہے اور اسی بہانے جو ہمارے جو ناظرین ہیں جو بے چین رہتے ہیں، بے تاب رہتے ہیں. میں اکثر جب بازار میں نکلتا ہوں یا پروگراموں میں جاتا ہوں تو ذوالفقار صاحب، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ لوگ اکثر جو ہے وہ اس پروگرام کی تعریف کرتے ہیں اور خاص طور پر آپ کا جو بولنے کا انداز ہے، جو آپ کا گفتگو کا جو طریقہ ہے، وہ انہیں بے حد پسند ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ ان کی پسندیدگی کا کہ آپ جو ہے وہ پروگرام جو مسلسل جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں اور ناظرین کو دیتے ہیں. اچھا ذوالفقار صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ جو طالب علم چھٹیاں کرتے ہیں انہیں اس کے 13 نقصانات ہوتے ہیں. غالباً آپ نے کچھ نکات پر جو ہے وہ بات ہوئی ڈالی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پھر سے دوبارہ ڈیٹیل کے ساتھ ان نکات پر روشنی ڈالیں کہ جو طلباء کی جو ہے وہ ان کی شخصیت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جو طلباء چھٹیاں کرنے کے عادی ہوتے ہیں. دیکھیے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ کنسسٹنسی جو ہوتی ہے نا، تسلسل کسی چیز کا، یہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ ریگولرٹی اختیار نہیں کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ زندگی میں کامیاب بھی نہیں ہوں گے. ریگولرٹی جو ہے یہ کامیابی کی ماں ہے، جڑ ہے. کامیابی شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے. تسلسل کے ساتھ جب ایک کام کو کیا جاتا ہے تو آپ اس میں آنے والے جو مسائل ہیں اور اس میں آنے والی جو دیگر چیزیں ہیں آپ انہیں حل کر پاتے ہیں. میں نے اپنے طویل
پیریڈ میں جس میں میں نے طلباء اور طالبات کی خدمت کی اور ایک اسکول سسٹم کو چلایا اور اس کے علاوہ ٹیچرز ٹریننگ کی، اس میں نے ایک چیز بڑی جو ہے یہ غور سے دیکھی اور اس کو میں نے بہت زیادہ جو ہے یہ فیل کیا کہ جو اسٹوڈنٹ یا ٹیچرز باقاعدگی اختیار نہیں کرتے، ان کے ریزلٹس، ان کی شخصیت وہ کوئی قابل تعریف نہیں بن پاتی۔ اشفاق صاحب، نیوٹن نے ایک بات کہی تھی کہ ذہانت جو ہے یہ 99% جو ہے وہ کنسسٹنسی ہے، 99% آپ کی محنت ہے، مسلسل محنت، 1% جو ہے یہ قدرت آپ کو عطا کرتی ہے، باقی 99% جو ہے وہ آپ نے جان مارنی ہے، آپ نے مسلسل کام کرنا ہے۔ ذرا آپ اگر تھوڑے سے بڑے ویو کے ساتھ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں ریگولرٹی انڈائریکٹلی طریقے سے سکھاتا ہے، خاص وقفے کے بعد نماز ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں بعد جماعت نماز کی بات کرنے لگا ہوں، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی گورنر کا، کسی وزیر اعظم کا، کسی صدر کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا، عین اس وقت جب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو 1 سیکنڈ کا بھی 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ڈالتے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ پابندی وقت اور پابندی ہے۔ اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ سال کا کوئی بھی دن ہو، آپ سے نماز کو جو ہے یہ دور نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جی آج سنڈے ہے تو آج نماز کی بھی چھٹی ہے، یا آج جو ہے یہ عید ہے تو چلو جی آج تھوڑی سی نرمی کر لیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ عید والے دن جو ہے یہ ایک نماز بڑھ جاتی ہے۔ تو انڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز کا عادی کرنا چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پابندی اور کنسسٹنسی اور ریگولرٹی اور کسی چیز کو باقاعدہ وقفوں کے بعد کرنا جو ہے وہ جاری رکھیں۔ میں نے جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز کو پڑھا، آج میں اپنے اسکول میں بچوں کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ جس میں وہ جب اپنے ادارے سے پڑھ کے واپس آئے تو رستے میں ان کی گٹھری جو ہے جس میں کتابیں تھیں اور ساتھ اس میں کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے، ایک کتا اٹھا کے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ پیچھے بھاگے اور کہا کہ وہ میرا علم لے گیا، وہ میرا علم لے گیا۔ تو کسی منچلے نے سنا تو اس نے کہا کہ وہ علم کیا جسے ایک کتا اٹھا کے لے جائے۔ اور امام صاحب جو ہیں وہ واپس پھر اپنے ادارے میں چلے گئے اور کامل 2 سال تک انہوں نے اس طریقے سے پڑھا کہ اب انہیں کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی، بکس کی ضرورت نہیں رہی، اور انہوں نے وہ سارا کچھ اپنے اندر ڈال لیا۔ دیکھیں یہ کنسسٹنسی ہے نا، یہ تسلسل ہے نا۔ اگر تسلسل نہ ہوتا تو پھر ظاہر ایسا نہ ہو پاتا۔ تو میں نے باقاعدہ طور پر ایک دفعہ ریسرچ کی کہ وہ کون سے نقصانات ہوتے ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کو چھٹی کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بڑی مزے کی بات ہے کہ میں جو ہے یہ جب وہ ریسرچ کرتا جا رہا تھا تو مجھے خود اس کی اہمیت کا احساس ہوا۔ شاید اس سے پہلے میں بھی کبھی جو ہے وہ یہ سوچا کرتا تھا کہ چلے 1 دن کی چھٹی ہو گئی تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ تو اس میں نے جو ہے یہ ٹیچرز کی مدد بھی لی، اپنے ایکسپیرینس کی مدد بھی لی، اور بینگ میتھ کے ٹیچر کے مجھے ایک نئی بات کا پتہ چلا کہ جو اسٹوڈنٹ میتھمیٹکس میں کمزور ہوتے ہیں ان کی بنیادی ریزن چھٹی ہوتی ہے۔ میتھ واحد سبجیکٹ ہے کہ جو کل کا سبق اور آج کا سبق یہ اس طرح آپس میں ملے گا تو پھر آپ آگے چلیں گے۔ اگر گیپ آ گیا تو یہ گیپ فل نہیں ہوگا۔ لینگویج کا گیپ فل ہو جاتا ہے۔ آپ انگلش سیکھ رہے ہیں نا، آج کا سبق آپ نے نہیں پڑھا، اس میں ووکیبلری آئے گی، کچھ گرامر کی ٹپس آئیں گی، وہ آپ کسی اور جگہ جا کے بھی لٹریچر میں پڑھ لیں گے، کسی اور جگہ بھی ریپیٹ ہو جائیں گی۔ لیکن جب ہم میتھمیٹکس کر رہے ہیں تو جو آج آپ چیز پڑھ رہے ہیں، جو فارمولہ کلیہ آج آپ نے پڑھا ہے، جو سٹیپ آج آپ نے سیکھا ہے، وہ اگلے دن آپ کو نہیں ملنا۔ تو میں والدین سے بھی گزارش کروں گا اس بات کی کہ اگر آپ کا بچہ ریاضی میں کمزور ہے تو پہلے اس چیز کو فیل کریں کہ کیا وہ بچہ ہفتے میں 1 دن جو ہے یہ غائب ہونے والا بچہ تو نہیں ہے، بیمار ہونے والا بچہ تو نہیں ہے، سست رہ جانے والا بچہ تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ٹیچر سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی بچہ خدا نہ خواستہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے چھٹی کر جاتا ہے تو برائے مہربانی میتھمیٹکس کے ٹیچر کو یہ بات چاہیے
کہ وہ یہ دیکھے کہ اس بچے نے چھٹی کی ہوئی ہے، جو میں نے کل پڑھایا تھا اسے میں ہلکا سا وہ ریوائز ضرور کرواؤں. جو بڑے ہوشیار اور بڑے اچھے ٹیچرز ہیں میتھمیٹکس کے، وہ تو وارم اپ ایکسرسائز کرواتے ہیں باقاعدہ. یعنی وہ یوں کرتے ہیں کہ جب انہوں نے نیا سبق پڑھانا ہوتا ہے نا، تو وہ پچھلے سبق میں سے ایک سوال جو ہے یہ بطور نمونے کے بچوں کو ویسے ہی کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. سارے بچے کر رہے ہوتے ہیں اور اس بچے کو وہ سمجھا دیتے ہیں جو بچہ کل نہیں آیا ہوا تھا. ان کے لیے وارم اپ ہو گیا، اس کے لیے وہ سبق جو ہے یہ مل گیا. اور اسٹوڈنٹ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ اپنے آپ کو کامیابیوں کے آسمان پہ چمکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو ان کٹھنائیوں سے گزرنا ہوگا. اور یہ کٹھنائیاں یہ ہیں کہ کسی بھی صورت میں آپ جو ہے یہ چھٹی نہ کیجیے. اسکول کے ساتھ آپ کا رابطہ جو ہے وہ کسی دن بھی کٹنا نہیں چاہیے. تو جو 13 نقصانات ہیں ان پہ میں نمبر وائز ایک ایک کر کے بات کروں گا. دیکھیے پہلے نمبر پر تو یہ ہوگا کہ جس دن بچہ اسکول میں نہیں گیا اس کا اس دن کا سبق رہ گیا. ٹھیک ہے. اس دن جتنا بھی نیا پڑھایا گیا ہے وہ اس کے اندر ایک گیپ کی شکل میں ہمیشہ جو ہے یہ موجود رہنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پچھلے دن اس نے جو سبق تیار کیا تھا، جو پچھلے دن اس نے پڑھا تھا، وہ اس کا چیک نہیں ہوا. ٹیچر نے دیکھا نہیں کہ اس نے اس سبق کو کس طریقے کا کیا ہے. ظاہر ہے وہ آیا نہیں تھا، اس نے تو صاف کہہ دینا جی میں نے کام نہیں کیا ہوا. اور یہ واحد ایک ایسا جواب ہوتا ہے جہاں پہ ٹیچر لاجواب ہو جاتا ہے کہ جب ایک بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جناب آپ نے ہوم ورک نہیں کیا، تو بچہ کہ جی میں تو کل آیا ہی نہیں تھا. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، لازماً یہی کہنا پڑے گا کہ چلیں یار ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں. تو پچھلے دن کا سبق تیار ہونے سے رہ گیا. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب آج جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ صحیح سمجھ میں نہیں آنی، کیونکہ اس کا لنک پیچھے نہیں ہے. جب لنک نہیں ہے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آنی. جیسے میں اور آپ پروگرام کرتے ہیں، ہم 8 پروگرام میں جو ہے یہ ہمارا ساتھ رہا ہے، تو 8 پروگراموں کی ہمارے پاس ایک تسلسل موجود ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کون سے پروگرام میں کیا بات کی، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ بات پہلے سے ہو چکی ہے. یہاں نیا بندہ جب آ جائے گا تو آٹومیٹیکلی اسے اس تسلسل کی سمجھ نہیں آنی کہ یہ کس چیز کو لے کے چلے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم ایک باقاعدہ مائنڈ بنا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے عرصے میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، اتنے پروگرامز میں یہ کام کرنا ہے. اس کو پلاننگ کہتے ہیں. سیم پلاننگ ٹیچر نے بھی کی ہوئی ہوتی ہے، ادارے نے بھی کی ہوئی ہوتی ہے. تو جب اس طرح ہوگا کہ آپ کا جو ہے یہ پچھلے دن کا سبق آپ نے نہیں کیا ہوا، تو آپ کو آج کے دن کا سبق بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہیں ٹھیک ہو. نمبر 4، یہ بڑی مزے کی بات ہے اور یہ بات آپ بھی تائید کریں گے، سننے والے بھی سب تائید کریں گے کہ جب آپ چھٹی کر کے اگلے دن آتے ہیں نا تو آپ کا اس دن آنے کو دل ہی نہیں کرتا. یعنی ایک چھٹی دوسری چھٹی کا پیش خیمہ جو ہے یہ بننے کا پورا سامان لیے ہوئے ہوتی ہے. اس دن سکول جو ہے وہ ایک بندے کو جیل خانہ لگنا شروع ہو جاتا ہے جس دن وہ چھٹی کر کے آتا ہے. بلکہ میں نے ایک دفعہ انٹرویو کیا مختلف بچوں کا کہ آپ کو کس دن سکول آنا مشکل لگتا ہے. میرا خیال یہ تھا کہ بچے یہ کہیں گے کہ جس دن جو ہے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. میرا یہ خیال تھا، میں نے اپنے ذہن میں ایک مفروضہ قائم کیا. لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ یہ جواب دوسرے درجے کا تھا. پہلے درجے کا جواب یہ تھا سوموار کو آنا بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ پیچھے اتوار کی چھٹی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ چونکہ ایک چھٹی کر چکا ہے بندہ، مائنڈ جو ہے وہ چھٹی پر تیار ہے، چنانچہ اگلے دن جو ہے یہ پھر چھٹی کرنے کو آٹومیٹیکلی جی جائے گا. 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ جب بچہ چھٹی کر کے آتا ہے نا تو وہ ذہنی اور مینٹلی طور پر اسکول میں ایڈجسٹ نہیں اس دن ہوتا، وہ اگلے دن جا کے ایڈجسٹ ہوتا ہے. یعنی چھٹی اس نے کی پچھلے دن، یہ والا دن بھی اس کا 50% آٹومیٹیکلی جو ہے یہ اسکول کے اندر نہیں ہونا کیونکہ اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہونی. ٹھیک ہے. نمبر 6 پر یہ ہے کہ عادتیں جو ہیں وہ پختہ ہوتی ہیں مسلسل کسی کام کو کرنے سے. جب بچہ چھٹی کرتا ہے تو اسے ایک نئی عادت پڑنے کا خطرہ ہے کہ اسے کہیں چھٹی کی عادت نہ پڑ جائے. چھٹی کا مزہ جو ہے اس مزے کو وہ دوبارہ لینا چاہے گا تو اپنے والدین کو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر جو ہے وہ مجبور کر لیں، کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا لاڈ کر لیں کہ جی چلیں ایک آج مجھے جو ہے پھر نہ جانے دیں،
اٹ مین کہ ایک چھٹی اس کو اگلی چھٹی کا جو ہے وہ شوق دلائے گی. نمبر 7 یہ ہے کہ جب ٹیچر جو ہے یہ کلاس میں کوئی ورک کروا رہا ہوتا ہے تو اشفاق صاحب وہ اس میں کچھ حصہ تو ڈلیور کرتا ہے, بچوں کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ چیز یاد کرنی ہے, یہ چیز سیکھنی ہے, اس چیز کو یاد رکھنا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہیں وہ نوٹ کرواتا ہے, وہ اس کا ریٹن مٹیریل کہلاتا ہے, اس کے نوٹس کہلاتے ہیں. اب ہوگا یہ کہ اس کے وہ نوٹس کم ہو جائیں گے. اب یہ نوٹس جو ہیں انہوں نے مدد دینی ہے جا کے امتحان کے اندر, جب سمیسٹر کے امتحانات ہوتے ہیں تو بچے نے ریوائز کرنا ہے ان نوٹس کے ساتھ. اب ہوگا یہ کہ جس دن اس نے چھٹی کی ہوئی ہے اس دن کا اس کا ریٹن مٹیریل نہیں ہونا. اب ایگزام کے قریب جا کے اس نے ظاہر ہے کہ تیاری کرتے ہوئے اس دقت کو فیل کرنا ہے کہ میرے پاس تو فلاں دن کا جو ہے یہ مٹیریل ہی نہیں ہے, اور اس دن کا مٹیریل کیوں نہیں ہے, اس دن وہ موجود ہی نہیں تھا اسکول کے اندر, تو مٹیریل کہاں سے آ جاتا ہے, پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے, وہ تو ظاہر ہے. تو یہ والی ایک چیز جو ہے, یہ 8 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسباق کا جو تسلسل ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے جب ایک بچہ چھٹی کرتا ہے. ایک فلو ہے, انسان جب کوئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک جو ہے یہ ترتیب چل رہی ہوتی ہے, مائنڈ بھی ترتیب کو باقاعدہ قبول کرتا ہے. جب وہ ترتیب ٹوٹتی ہے تو مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے سبق سے بھی, یعنی فزیکلی تو بچہ جو ہے اس کا آنے کو جی نہیں چاہ رہا, اور مینٹلی مائنڈ اس چیز کو, نئی چیز کو قبول کرنے کو دل نہیں کر رہا اس کا. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جب آپ چھٹی کرتے ہیں تو اس کا ایک نامہ افیکٹ جو ہے وہ پڑے گا آپ کے امتحان کے اوپر, امتحان میں نمبر کم آئیں گے. یہاں میں ایک دلچسپ آپ کے سامنے چیز, ایک دلچسپ واقعہ سا شیئر کروں گا. میرے اسکول میں ایک بچہ داخل ہوا, اور 1 سال کے بعد جس دن میں نے داخلہ کیا اس دن اس کی والدہ محترمہ میرے پاس تشریف لائی تھی, اور جس دن اس کا میں نے رزلٹ اناؤنس کیا اس دن اس کی والدہ تشریف لائیں. 1 سال کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ محترمہ آپ بچے کو جو ہے یہ ایک اسکول چینج کر کے میرے پاس لائی ہیں, تو آپ نے اپنے بچے کے اندر کوئی پازیٹیو تبدیلی فیل کی ہے؟ تو پہلے تو اس نے غور سے میری طرف دیکھا, وہ شاید اس لیے غور سے دیکھا کہ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ اگر میں نے حقیقت بیان کی تو یہ بندہ آگے سے کیا کہے گا, اور میں اب یہاں حقیقت بیان کروں یا نہ کروں. جب اسے میرے اندر سے شاید یہ میسج وصول ہوا کہ میں ہر طرح کی بات سننے کو تیار ہوں, تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب صحیح پوچھتے ہیں نا, تو مجھے تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا, یہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا آپ کو میں دے کے گئی تھی. میں نے کہا کہ اچھا اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں. میں نے اس کے پچھلے سال کے رزلٹ کو اگلے سال کے ساتھ میچ کیا, تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کا رزلٹ واقعی تقریباً سیم ہی تھا. یعنی پہلے اس کے 50 غالباً 5 مارکس تھے, تو اب اس کے کوئی 56 قسم کے پرسنٹیج تھی اس کی. وہ پرسنٹیج میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. منیمم فرق جو ہے یہ ہمارے نزدیک 10% جو ہے یہ پڑھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ 10% تو ایک بچے کو اوپر جانا چاہیے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اچھا چلیں اس کے فیکٹرز پہ غور کرتے ہیں, آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتی ہے مجھے تو اب میں آپ کے سسٹم پہ کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتی ہوں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا بچہ ہی جو ہے اس کا مقدر ہی اسی طرح کا ہے. خیر بات ختم ہوئی, چونکہ بچہ پاس تھا وہ چلی گئی. لیکن میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار سال پورا بچہ آتا رہا ہے تو واقعی فرق کیوں نہیں پڑا. اس سلسلے میں میں نے اپنے ٹیچرز کو یہ کہا کہ آپ نا اس بچے کی مجھے ایک کمپریہنسو رپورٹ تیار کر کے دیں. جب ہم کمپریہنسو رپورٹ تیار کرواتے ہیں نا تو اس میں بچے کے کردار سے لے کر اس کے افکار تک, اور پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا, پھر اس کا سارے سال میں مختلف لوگوں کی رائے اس کے بارے میں کیا آ رہی ہے, وہ ساری ایک جگہ اکٹھی کر دیتے ہیں. وہ تقریباً کوئی 2-3 پیجز کی رپورٹ ہوتی ہے, اور اس کو تیار کرتے ہوئے بھی ہمیں کوئی تقریباً 2-3 دن لگ جاتے ہیں, کیونکہ ایک بندے نے وہ تیار کرنی ہوتی ہے اور اس نے کوئی تقریباً 10 بندوں کا اس کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے, اس کا فیس ریکارڈ دیکھنا ہوتا ہے, اس کا باقاعدہ طور پر ہم نے اسکول آنے کا وقت بھی نوٹ کرنا ہوتا ہے, پھر کہ یہ بچہ کہیں لیٹ تو نہیں آتا رہا, پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اس کی چھٹی, پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اس کے مختلف ٹیسٹوں میں مارکس, پھر اس کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رویہ, اس کا ٹیچر کے ساتھ رویہ. یہ بچہ جب ریسیس میں جو ہے یہ ہوتا تھا تو اس وقت یہ باقی بچوں کے ساتھ اس کے ریلیشن شپس کیسے ہوتے تھے,
پھر ایک میری طرف سے ایڈ آن ہوتی ہے چیز کہ میں نے اس بچے کو ماحول اور معاشرے میں کیسا دیکھا، کہ میں جب نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، تو میری جس پہ نظر پڑتی ہے وہ میرے ذہن میں ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ فلاں وقت میں نے فلاں جگہ کھڑا دیکھا ہے، حالانکہ اس کا وہاں کام نہیں تھا۔ کمپریہنسو رپورٹ قصہ مختصر جب تیار ہوئی تو اس میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ جو جناب تھے وہ 15 دن میں ایک چھٹی جو ہے انہوں نے ضرور کی ہوئی تھی، ہر 15 دن کے بعد وہ ایک چھٹی ضرور کرتے تھے۔ میں نے جو ٹیچر چھٹی پر جو پوچھ گچھ جس کا کام ہوتا ہے، میں نے ان سے رابطہ کیا فون پر، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ بچہ چھٹی کر کے جب آتا تھا تو یہ ریزن کیا بتاتا تھا اور اس کے گھر والے کیا چھٹی لیتے تھے؟ انہوں نے کہا سر یہ واحد بچہ ہے جس کے پیرنٹس باقاعدہ چھٹی ہم سے لیا کرتے تھے، اس نے کبھی بغیر اطلاع کی چھٹی نہیں کی۔ میں نے کہا اچھا ریزن کیا ہوتی تھی؟ اب ریزن جو پتہ چلی وہ یہ تھی کہ کبھی ان کے گھر میں سالگرہ ہو رہی ہے، کبھی ان کے جو ہے یہ کسی رشتہ دار کے گھر میں سالگرہ ہو رہی ہے، کبھی جو ہے یہ خالہ کے گھر میں کوئی فنکشن ہے، کبھی جو ہے یہ جناب بچہ جو ہے وہ سیر کے لیے جا رہا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ سنڈے کی چھٹی کے علاوہ ایک چھٹی کو ساتھ جو ہے یہ ملایا جائے، یعنی یا تو وہ ہفتے کی چھٹی لیتے تھے یا وہ سوموار کی چھٹی لیتے تھے، یعنی ان کا جو انجوائے کرنے کا طریقہ موڈ آف انجوائمنٹ تھا وہ 2 دن کا ہوتا تھا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا تھا، ایک تو بچے کو گیپ ملا سنڈے کا، اب ساتھ سے گیپ ایک اور مل گیا منڈے کا۔ اب عام بچوں کو جو گیپ ملتا تھا چھٹی کرنے کی وجہ سے وہ 1 دن کا ہوتا تھا، لیکن ان حضرت کو ہمیشہ گیپ جو ملا وہ 2 دنوں کا ملا ہے۔ بڑا فرق پڑتا ہے اس سال پہ وہ کرے تو۔ اور جب میں نے وہ دیکھا کہ پورے سال میں نے اس کا رجسٹر نکلوا کے اگلے دن میں نے باقاعدہ وہ ڈیز نوٹ کیے، پھر میں نے ایک گراف بنایا، ٹھیک ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو وہ سیکھتا آ رہا ہے، یہاں آگے بنا گیپ، اس گیپ کا اگلے کتنے دن اثر رہے گا، تو پتہ چلا کہ ہر 2 دن کا گیپ جو ہے اس کے لیے اگلے 4 دن رہتا رہا ہے۔ گویا یوں سمجھیں کہ 15 دن میں 2 چھٹیاں اس نے کی اور 4 دن کا سبق اس کا ویسے گیا، گویا کہ 15 دن میں 6 دن جو ہے وہ بچہ سیکھ نہیں پایا ہے ان فیکٹ، جبکہ فزیکلی طور پر وہ 15 دن میں صرف 2 دن نہیں سیکھ پایا، لیکن ویسے 6 دن جو ہے اس کے افیکٹس جو ہیں یہ رہے ہیں۔ گویا اس نے اگر سارے سال میں اگر ہمارے پڑھائی کے دن 163 بنتے ہیں تو گویا اس نے 163 کا ہاف اصل میں حاصل کیا ہے۔ میں نے ان محترمہ کو پھر بلایا، میں نے انہیں یہ والی بات بتائی، میں نے ان سے پوچھا کہ پچھلے اسکول میں اس کی چھٹیوں کا کیا عالم تھا؟ کہتی تھی، کہنے لگی کہ وہاں چھٹیاں اس سے زیادہ ہوتی تھیں اس کی، لیکن ایک بات تھی کہ وہاں پوچھ گچھ چونکہ کوئی نہیں ہوتی تھی تو اس لیے ہم بھی ذرا ہوتے تھے، اور اس وقت ہم نے اسے ٹیوشن بھی لگوائی ہوئی تھی، تو آپ کے کہنے پہ ہم نے اس کی ٹیوشن بھی ہٹوا دی ہے۔ اب میں نے کہا دیکھیں آپ نے ٹیوشن ہٹوا دی، صرف ہماری پوچھ گچھ کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا بچہ جو ہے یہ بہرحال اب ایک لیول پر ہے۔ میں نے ان سے پرومس لیا کہ آپ اگلے سال میں مجھ سے صرف اور صرف 7 چھٹیاں لے سکتے ہیں کل۔ اب آپ کریں یہ کہ یا تو وہ سال کے شروع میں 7 چھٹیاں لے لیں، کٹھی لے لیں، یا آپ انہیں تقسیم اس طرح کریں کہ 1 مہینے میں 1 چھٹی سے زیادہ آپ چھٹی نہیں لیں گے کبھی بھی۔ پھر جا کے اس بچے کا رزلٹ جب اس سے اگلے سال ہم نے اسیس کیا تو وہ 25% جو ہے وہ بڑا، ظاہر ہے اس میں باقی فیکٹرز بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف چھٹیاں ہیں، لیکن ایک فیکٹر بہرحال یہ بھی شامل رہا ہے، تو یہ اس کی وضاحت ہے کہ امتحان میں نمبر کم آئے۔ نمبر 10 پہ ایک بات ہے، اشفاق صاحب، صرف سکول میں بچہ کتابیں نہیں پڑھنے آتا، اور نہ ہی سکول کو یہ سمجھیں کہ وہاں صرف بچے نے جا کے کتاب کو رٹنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ برائے مہربانی اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ رکھ لیں کہ سیکھنے کا پروسیس ہمہ تن ہوتا ہے۔ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے مرنے تک، چاہے وہ سو رہا ہے، چاہے وہ جاگ رہا ہے، چاہے وہ پڑھ رہا ہے، چاہے وہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ بھول رہا ہے۔ یہ پروسیس ایک مسلسل پروسیس ہے۔ جب ایک بچہ اسکول میں آتا ہے نا تو بے شک وہ کتاب نہ پڑھے آ کے، لیکن وہ اٹھنا بیٹھنا سیکھ رہا ہے، وہ باتیں کرنا سیکھ رہا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ نرمی گرمی کا اثر دیکھ رہا ہے۔ اسمبلی میں اسے بہت سی اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں،
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے اسکول میں اسپورٹس ڈے تھا، تو ایک خاتون نے اپنے بچوں کو جو ہے یہ چھٹی کروا لی. میں نے ان سے اگلے دن فون کر کے پوچھا، میں نے کہا محترمہ آپ نے بچے کو کل چھٹی کیوں کروائی؟ کہہ رہے کہ اسپورٹ ڈے پہ بچے نے کیا پڑھنا تھا. تو چونکہ میرے بچے تو جو ہے یہ پڑھنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ تو پوزیشن ہولڈر ہے، تو میں نے کہا کہ آپ گھر ہی بیٹھ جائیں تو پڑھیں. میں نے انہیں ایک بات پوچھی، میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کے خیال میں جو تعلیم کے علاوہ جو آؤٹر جو ہماری سرگرمیاں ہوتی ہیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں، کیا اس میں بچہ کچھ سیکھتا نہیں ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے کتاب تو نہیں پڑھتا ہوں، لیکن کیا وہ سیکھتا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں سیکھتا. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ نے کبھی زندگی میں کوئی گیم کھیلی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں لوڈو جو ہے یہ کھیلا کرتی ہوں. میں نے کہا اچھا جب لوڈو آپ کھیلتی ہیں تو جب آپ ہار جاتی ہیں تو آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ کہتی ہیں ہاں جب میں ہار جاتی ہوں مجھے بڑا غصہ آتا ہے، اور بعض اوقات تو میں اگلے 8 دن تک کھیلتی نہیں ہوں. میں نے کہا یہ اس لوڈو یہ تو خیر ظاہر ہے کہ اس نے مجھے بتایا نہیں ہوگا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، وہ لوڈو پھاڑ بھی دیتی ہوگی. اب ہو کیا رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ دیکھیے آپ کے اندر ایک چیز پیدا نہیں ہوئی جس کو کہتے ہیں اسپورٹس مین شپ، ایک کھلاڑی جیسا جذبہ. اور کھلاڑی جیسا جذبہ یہ ہے کہ جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو کبھی آپ کو جیت ہونی ہے اور کبھی آپ کو ہار ہونی ہے. جب آپ جیتیں گے تو آپ نے انرجی لینی ہے، جب آپ نے ہارنا ہے تو آپ نے اسے قبول کرنا ہے اور اگلی دفعہ کے لیے زیادہ کی کوشش کرنی ہے، اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. تو میں نے کہا محترمہ جب ہم سپورٹ ڈے کرواتے ہیں تو ان فیکٹ ہم بچے کے اندر سپورٹس مین سپرٹ پیدا کرنے کے لیے یہ والا کام کرتے ہیں. تو اس لیے آپ مت سوچئے گا کہ جس دن وہ جو ہے یہ سپورٹس مین جس دن سپورٹس ڈے ہو رہا ہے اس دن آپ کا بچہ سیکھ کچھ نہیں رہا. اس دن آپ کا بچہ وہ جو کتابوں میں سے اس نے پڑھنا تھا نا، اصل میں اس دن اس کا عملی اظہار اس نے کرنا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اسکول میں بچہ صرف اور صرف پڑھنے کے لیے نہیں آتا بلکہ اور بھی بہت کچھ سیکھتا ہے. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں طلبہ اور تعلیمی مسائل، اور ہمارے جو مہمان ہیں جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو طلبہ چھٹیاں کرتے ہیں انہیں چھٹیوں کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں. ناظرین ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ کا اپنا چینل ایس ٹی وی آپ کی امنگوں کا ترجمان ایس ٹی وی پیش کرتا ہے آپ کے لیے پروگرام میرے شہر میں، اس میں شامل ہیں ہفتہ بھر کی تقریبات، جھلکیاں اور آپ کی خوبصورت رائے. دیکھنا نہ بھولیں ہر سوموار شام 7 بجے ایس ٹی وی پر میرے شہر میرے شہر میں میرے شہر میں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلبہ اور تعلیمی مسائل، اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں جن اداروں نے اسپانسر کیا ہے ان کے نام کچھ یوں ہیں: ایزی گرامر اسکول رنگ پورہ سیالکوٹ، اور ٹیلنٹ ہٹ پبلک اسکول چوک موری گیٹ سیالکوٹ، اور تیسرے ہمارے اسپانسر ہیں پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث سیالکوٹ. ناظرین ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں محمد ذوالفقار مغل صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک طالب علم جب چھٹیاں کرتا ہے تو اسے اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو ذوالفقار مغل صاحب وقفے سے پہلے آپ ہمیں نقصانات کے بارے میں بتا رہے تھے جی، تو وہیں سے ہم اس کا جو ہے وہ تسلسل جوڑیں گے. جی ہمیں بتائیں کہ مزید کیا کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. جی ہم نے بات کی ابھی جو ہے یہ 10 نمبر جو ہیں یہ ہوئی. 10ویں نمبر پر میں بات کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ اسکول میں تعلیم کتابوں کے علاوہ بھی بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ان کو سیکھنے سے وہ محروم رہ جاتا ہے جب وہ چھٹی کر لیتا ہے. 11 نمبر پر یہ ہے کہ اسکول سے جب وہ باہر ہوا تو باہر اس نے ان باتوں کو سیکھا جو کم ہمتی اور ناکامی کی طرف لے جانے کا باعث ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک اسکول کا جو ماحول ہے وہ اپنی جگہ ہر وقت تعلیم کے لیے وقف ہے، جبکہ جو آؤٹ ڈور ماحول ہے اس کے بارے میں آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہاں ہر وقت جو ہے یہ آپ کو اچھی چیزیں جو ہے یہ مل رہی ہوں گی. موسٹلی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ اسکول سے چھٹی کر جاتا ہے تو اگر وہ گھر میں بھی ہے تو یا تو وہ سویا رہتا ہے
سست سا رہتا ہے. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے یہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہو جاؤں, مجھے کوئی پوچھے نہ, اور میں لیٹا ہوں تو لیٹا رہوں, اگر میں جو ہے یہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو دیکھتا ہی جاؤں, کوئی ڈسٹرب نہ کرے. نتیجہ تن یہ وہ چیزیں ہیں جو کم ہمتی اور ناکامی کی طرف انسان کے سفر کو جو ہے یہ کرواتی ہیں. 12ویں نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ چھٹی کرتا ہے, پکی بات ہے کہ ٹیچر اس بچے کو کبھی پسند نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے, میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. ٹیچر کی نظر میں بچے کا مقام کم ہو جاتا ہے. ٹیچر یہ سوچتا ہے کہ یار یہ بچہ جو ہے نا یہ یا تو پڑھنا نہیں چاہتا, یا اس کے والدین اسے پڑھانا نہیں چاہتے, یا اسے تعلیم کی اہمیت کا احساس نہیں ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ اسے وہ توجہ بھی نہیں دے پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ میرے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو میں آپ سے خوش ہوں گا, میں آپ کو دیکھنا بھی چاہوں گا, آپ کی بات بھی سننا چاہوں گا. اگر آپ میرے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جب آپ مجھے کبھی فون کریں گے یا کوئی کام, یا اگر آپ مجھے کہیں مل جاتے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ یار میں کنی کترا جاؤں کہ اس بندے نے تو مجھے 2 کام کہہ دینے ہیں. اب دیکھیں جو بچہ چھٹی کرتا ہے نا وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. پرنسپل نے یا اسکول کی مینجمنٹ نے ٹیچر کو مجبور کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہر بچے کا رزلٹ اچھا آنا چاہیے. بچہ چھٹی کر کے آتا ہے تو وہ اب ٹیچر مجبور ہے کہ اس کو تھوڑا سا زائد ٹائم دے. ظاہر اسے زائد کام کرنا پڑا, ظاہر اسے زائد اس کے لیے کچھ کرنا پڑا. اس نے یہی سوچنا ہے کہ یار اس بندے نے میرے لیے مصیبت کریٹ کی ہوئی ہے, اگر یہ روزانہ آتا رہتا تو کتنا اچھا جو ہے یہ ہوتا, یہ سیکھتا رہتا. اچھا اگر آپ مجھے یہ والی بات کہتے ہیں کہ جناب نہیں ٹیچر جو ہے یہ بہت اچھا ہے, وہ نہیں یہ والی بات سوچتا کہ یار, بلکہ بہت سے اسکولوں نے تو مجھے یہ والی بات کی, تو ہم تو یہ والی بات کبھی نہیں سوچتے کہ یہ بچہ اچھا نہیں ہے. میں نے کہا پھر آپ دوسرا کام کرتے ہیں. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا بچے کو اگنور کر دیتے ہیں, مرتا ہے تو مرے, ہمیں کیا, جب اسے خود اپنا احساس نہیں ہے نقصان کا تو ہم کیوں کریں. رزلٹ یہ ہے کہ بچہ اگنور ہو گیا. اور مجھے بتائیں دنیا کی سب سے بڑی محرومی اور کیا ہے کہ آپ جو ہیں یہ کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں اور پیاسے ہوں اور آپ طلب رکھتے ہوں اور آپ کو پانی نہ دیا جائے. اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی کہ ایک بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہو اور ٹیچر اسے اگنور کر دے, ٹیچر اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے. اس سے بڑا کرس اور کوئی نہیں, اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے میرے نزدیک. اور یہ بدبختی لانے کی وجہ جو بن رہی ہے وہ چھٹی ہے کہ جو ہم بڑے آرام سے پیرنٹس جو ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو وہ آج جو ہے یہ ولیمہ ہے, اور ولیمہ رات کو جو ہے یہ 8 بجے ہے, رات کو 10 بجے ہے, رات کو 1 بجے ہے, اور جناب بچہ صبح اسکول نہیں گیا. وہ دوسرے لفظوں میں چھٹی کینسر ہے. ہاں ظاہر ہے آپ کا تعلق اب ہیلتھ کے ساتھ بھی ہے تو آپ ایسی مثالیں ضرور مجھے کوٹ کریں گے کہ اس کا یہ تو ہے ہی جو ہے یہ کینسر کے پھیلتا ہے اور بڑھتا ہے. تو نمبر 13 پہ میں یہ بات کروں گا, آخری نمبر جو اس کا ہے کہ چھٹی کے بعد اگر ایک ٹیچر بہت اچھا بھی ہو, جو میں نے اوپر باتیں کی ہیں وہ ساری اگنور کر جائے, بچہ اپنے آپ کو مجرم ضرور سوچتا ہے کہ میں کچھ غلط کیتا ہے. یہ پکی بات ہے کہ وہ یہ ضرور سوچتا ہے, سوچنا چاہیے بھی. اور اگر یہ والی بات ہے نا کہ سوچنا چاہیے تو چلیں ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں کہ عمل کا رد عمل ہے. لیکن اشفاق صاحب مجھے ایک بات بتائیے, اگر آپ آدھا دن یہی سوچتے رہیں تو وہ آدھا دن تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آف ہی رہا نا, جو آپ لینے کے لیے آئے تھے وہ تو نہ آپ لے سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز, یہ احساس, یہ ایک نقصان دہ احساس ہے جو اس کے اندر پیدا ہوا, تو آپ پیدا ہی نہ ہونے دیں. وہ کہتے ہیں کہ احساس مر نہ جائے تو کافی ہے, ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. تو یہ احساس جو ہے یہ انسان کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی منزل پہ لے جاتا ہے اگر اس کا احساس جاگ رہا ہو. تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو ریگولرٹی ہے از دی مدر آف سکسیس. کہ آپ اگر کہتے ہیں نا مجھے کہ مجھے بتائیں کہ میں کامیابی کی منازل پہ جانا چاہتا ہوں, تو میں کہوں گا کہ آپ ریگولر ہو کے کسی کام کو کریں. میں نے میری زندگی کا کوئی ایکسپیرینس اتنا بہت بڑا تو نہیں ہے, لیکن جب سے میں نے شعوری سفر کیا ہے میں نے اس میں ایک چیز دیکھی ہے کہ میں نے کچھ کام جو ہے یہ غلط ہیں لیکن کیے مسلسل ہیں. یعنی مجھے ایک بات کی صحیح سمجھ نہیں آئی, میں جو سمجھا وہ غلط تھا لیکن میں اسے کرتا رہا. یقین مانیے قدرت اتنی مہربان ہے,
اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ اگر آپ خلوص نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں اور غلطی سے آپ غلط طریقے سے کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں تو قدرت آپ کو کنسسٹنسی کی بدولت ایک سٹیج پہ جا کے آپ کو اشارہ دے دے گی کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وقفے دیتے ہیں اس میں چھوڑ کے کرتے ہیں تو آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی پتہ نہیں چلنا. تو اس لیے میں تمام سننے والوں سے بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چیز پہ کمپرومائز نہ کریں. یعنی میں پیرنٹس کو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ چھٹی پہ کمپرومائز نہ کریں, ٹیچر کو کہتا ہوں چھٹی پہ کمپرومائز نہ کریں, اور اپنے آپ کو میں نے اس کے لیے جو بنایا ہوا ہے اپنے اوپر اپنے لیے جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ تھکنا ہے اور نہ اکنا ہے اور مسلسل کام کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنی مہربانیاں کی ہیں. الحمدللہ میں نے کنسسٹنسی سے اور ریگولرٹی سے بہت کچھ پایا ہے, اور جن بچوں نے یہ عادت اختیار کی ہے میں نے انہیں بھی آسمان کی جو ہے یہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا ذوالفقار صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات کی تھی کہ ایک عورت آپ کے پاس ہی بچے کو لے گئی, اس نے کہا جی میں نے بچے کو اسکول چھڑوایا ہے اور اسکول میں داخل کروایا ہے. کیا یہ جو والدین اپنے بچوں کو ایک اسکول میں سے جو داخل ہوا ہے وہاں سے نکال کے دوسرے اسکول لے گئی ہیں, کبھی ادھر مختلف اسکولوں میں جا کے داخل کرواتے ہیں بچوں کو, کیا اس چیز کے بھی بچے کی شخصیت میں منفی اثرات پڑتے ہیں؟ اشفاق صاحب, آپ نے بڑا ہی بنیادی نوعیت کا اور بڑا ہی زبردست سوال جو ہے یہ اٹھایا ہے. دیکھیے, خوب سے خوب تر کی تلاش صحیح یہ تو ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک, اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن خوب سے خوب تر کی تلاش کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ پیمانے ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ آپ کی ہمسائی نے آپ کے ساتھ بات کی کہ جی وہ فلاں اسکول جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے, اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی اسکول سے اٹھا کے بچے کو اسکول میں لے جاتے ہیں. آپ کے پاس چند سوالات ہونے چاہیے, اور وہ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اسکول اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے, ٹھیک ہے, کون سی چیز اچھی ہے. کمپیریزن کرنا جو ہے وہ آپ کو پڑے گا. یاد رکھیے, نہ تو اسکول کی عمارت کو زیادہ دیکھیے, نہ اسکول کی آپ جو ہے یہ کہہ لیں کہ اس کے اندر فرنیچر کو دیکھیے. آپ کو دیکھنا ہے جو چیزیں وہ یہ ہیں کہ کیا اسکول ایک سسٹم کے مطابق چل رہا ہے, کیا وہاں جو ٹیچرز کام کر رہے ہیں دے آر ٹرین ٹیچر, ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بچے کو سمجھتے ہیں. کیا جو اسکول ہے وہ بچے کے اندر وہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک دفعہ بڑا دکھی ہوا یہ کہ میرے ذہن میں ایسا ہی رات کو ایک کویسچن اٹھا کہ مجھے کل لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ جو ہیں جو کام کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. میں نے اس دن جتنے بھی لوگ مجھے ملے میں نے سب سے ایک سوال کیا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں, میرا زیادہ تعلق اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ تھا, تو میں نے زیادہ کویسچن جو ہے یہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کو کیا. اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا پڑھ کیوں رہے ہیں, اور ٹیچر سے پوچھا پڑھا کیوں رہے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ مجھے صرف 2% لوگوں نے یہ والا جواب دیا کہ ہم نے سوچا ہے ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. 98% لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں, پڑھانے والا یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ پڑھا کیوں رہا ہے, پڑھنے والا یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ پڑھ کیوں رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, جب دونوں طرف سے بغیر سوچے سمجھے کام ہو رہا ہوگا تو پھر ریزلٹس کیا نکلیں گے. یہ تو بالکل اسی طرح ہے نا کہ آپ جو ہے یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھیں اور آپ کی منزل کوئی نہ اور آپ اسے چلانا شروع کر دیں, تو پھر اس کو آوارگی کہیں گے. اور آوارگی کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اب افورڈ نہیں کر سکتی, اور بہت ہو گیا. بے منزل سفر پہلے ہی جو ہے یہ بہت کر لیا ہے, بلکہ یہ سفر بھی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو جب ایک اسکول کے ٹیچرز اور اس کی مینجمنٹ یہ شعوری پختہ نہیں کر رہی کہ ہم پڑھ اور پڑھا کیوں رہے ہیں, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ اسکول اچھا اسکول نہیں ہے. ذوالفقار صاحب, پڑھائی کی بات ہو رہی ہے تو اسکولوں میں ابھی آپ نے بتایا نا بلڈنگ دیکھنی چاہیے, نہ فرنیچر دیکھنا چاہیے, اسکول کا سسٹم کیسا ہے, وہاں پہ پڑھائی کیسی ہے.
اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ جو کورس ہوتا ہے جی جی جو اسکولوں میں مختلف کورس جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں, کتابیں مختلف ہوتی ہیں, تو کیا یہ جو کورس ہوتا ہے جو مختلف اسکولوں کا, یہ بھی اس کا بھی کوئی جو ہے اس کی اہمیت جو ہے ادارے میں بنتی ہے اس ادارے کے لیے, یا آپ یہ بتائیں کہ کون سا کورس اچھا ہے جو کسی اسکول کے لیے بہتر ہوتا ہے؟ جی اشفاق صاحب, کورس جہاں تک ہے وہ ظاہر ہے کہ کورس ایک بچے کے لیے ہونا چاہیے, بچہ کورس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مراد یہ ہے کہ جب آپ کتابوں کی سلیکشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے جو کتابوں کی آپ سلیکشن کریں گے اسی کو کورس کہیں گے. موسٹلی پرائیویٹ سکولز نے جو کورس لگوایا ہوا ہوتا ہے وہ ان کا سیلف سجیسٹڈ ہوتا ہے, انہوں نے خود ہی اس کو سجیسٹ کیا ہوتا ہے. اب کورس لگواتے ہوئے میں آپ کو یہ والی بات بتاؤں گا کہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ کورس لگواتے ہوئے انتظامیہ اگر یہ خیال رکھے کہ کون سے کورس میں انہیں فائدہ ہے تو پھر وہ بچے کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہے. اگر کورس لگاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس میں بچے کو کیا فائدہ ہے, بڑی بڑی خوبصورت اور بڑی باریک بات یہ آپ نے کی ہے, تو پھر ہے اصل چیز. دیکھیے بڑے کرب کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میں نے اسکول مالکان کو بعض کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا وہ ہماری سال کی روٹیاں نکال جاتی ہیں. بالکل سر, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم سب کو معاف کرے کہ ہم جو ہے یہ کتابوں کی کمائی سے اپنے پیٹ بھریں. دیکھیں آپ نے ایک بک کی سلیکشن کرنی ہے اور ایک بچے کو دینی ہے اور اس کی ساری زندگی کو یا تو آباد کر دینا ہے یا برباد کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو جیلی دوائی نہیں دیں گے, جیلی خوراک نہیں دیں گے, تو کیا جیلی کتاب دے دیں گے؟ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب میں بک سیلرز کے پاس جاتا ہوں, میں انہیں جا کے کہتا ہوں نا کہ یار مجھے وہ والی کتاب دو جو سب سے اچھی تمہارے پاس ہے, تو وہ مجھے رازدانانہ طریقے سے کان قریب کر کے کہتا ہے جی پیسے بوتے ہونے کہ وہ دے وچ کچھ ہوئے. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں یار تم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو نا اس جگہ کا بھی ایک تقدس ہونا چاہیے. یار تم ایسی کتابیں رکھو ہی نا جن کے اندر کچھ نہیں ہے. ظاہر وہ ادارے کا بھی نام بنتا ہے, دکان. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے, کہتے ہیں چند پرنسپل ہیں یار جو آگے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی کتاب چاہیے, ورنہ آگے یہ کہتے ہیں کہ یار وہ کتاب بتاؤ جس میں سب سے زیادہ پیسے ہیں. آپ کے خیال میں کتنے % لوگ ہوں گے ادارے, آپ کے خیال, آپ کا ماشاءاللہ 18 سال کا تجربہ ہے تعلیم کی لائن میں, تو آپ کے خیال میں کتنے % اس وقت ادارے ہیں جو اچھا کورس لگائے ہوئے ہیں اور جو کتنے % ایسے ہیں جو کہ نارمل اپنے کاروبار کے لیے کورس لگاتے ہیں؟ دیکھیں اشفاق صاحب, میں نے زیادہ ڈیپلی تو نہیں جو ہے یہ اس چیز کو اسیس کیا, لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ پچھلے 5 سال میں بہت سے ایسے نوجوان تعلیم کے شعبے میں آئے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ قسم کھائی ہے کہ جناب ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ہم بک اچھی لگوائیں گے, ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ہم اپنی ٹیچر کو ٹرین ضرور کریں گے, چاہے وہ 2 سال بعد چلی جائے چاہے وہ سال بعد چلی جائے. آپ کی یہ بھی ہے ماشاءاللہ, آپ کو تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے آپ کو یہ بہت بڑی ذمہ داری سونپی. جی بالکل, کہ آپ اساتذہ کو ٹریننگ دیں. میرے خیال میں یہ سیالکوٹ میں ایک بہت بڑا اعزاز ہے الحمدللہ, سیالکوٹیوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, کہ آپ اساتذہ کو ٹرین جو ہے وہ کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ ایسے ہی بالکل اساتذہ کو ٹرین کیا ہے. تو جی بات آپ کہہ رہے تھے کہ تو یہ ہے کہ جب کورس کی سلیکشن ہو تو اس میں دیکھیں کہ وہ کورس کون سا ہے جو بچے کی تعلیمی بنیادوں کو سالڈ کرے گا اور اتنا اچھا ہو کہ بچے کا پڑھنے کو دل کرے, کتابیں اتنی خوبصورت ہوں کہ بچہ ان کو چھوڑنا نہ چاہے, بچے کے اندر وہ تحلیق کو جنم دے, رٹے کو جنم نہ دے, بچے کی کوشش کو بڑھائیں. ٹیچر کو کام کرنا پڑے کتاب کے اوپر, سب کچھ کیا کرایا نہ ملے ٹیچر کو, ٹیچر بھی کچھ کرے بچہ بھی کچھ کرے. کتاب ایسی نہ ہوگی جس کا خلاصہ جو ہے یہ پہلے مارکیٹ میں پڑا ہوا ہو, تاکہ بچے کو جو ہے یہ کچھ کوشش ہی نہ کرنا پڑے. تعلیم تو کوشش کا نام ہے. اساتذہ تو خود وہ لیکچر کی ابھی جو کالجوں میں جو پڑھاتے ہیں, جی جی اچھے اساتذہ میں نے دیکھے ہیں پروفیسر, وہ گھر سے خود لیکچر تیار کر کے آتے ہیں, پھر آگے طریقہ بھی یہی ہے, طریقہ بھی یہی ہے, ریکمینڈڈ طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ تیاری کر کے جائیں
اور آپ کے پاس اپنی بک ہو اور جناب جب آپ لیکچر دیں تو آپ کو پتہ ہو کہ جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا ہے وہ کیا ہے, جہاں پر آپ نے اختتام کرنا ہے وہ کیا ہے, درمیان کہاں آئے گا, آپ نے جو اگزامپلز دینی ہیں کم از کم کتنی ہیں. اور کچھ ایسی ہوتی ہیں, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جب ایک اچھا ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو علم اس پہ برستا ہے, اور اس وقت جو مثالیں اس کے ذہن میں فی البدیہہ آتی ہیں ان کی تو بات ہی جو ہے یہ الگ ہے, وہ تو لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتی ہیں. تو کالج میں جب ہم پڑھتے تھے جی جی ادھر پروفیسر تجمل سلیمی صاحب جی جی بالکل ہمارے اس پروگرام میں بھی پہلا پروگرام بھی ہمارے ساتھ انہوں نے کیا تھا, اور وہ ہمیں اردو کا جو لیکچر دیتے ہیں یقین جانیں کہ آج تک ہمارے ذہنوں میں اس طرح جیسے ابھی انہوں نے لیکچر دیا ہے, ایک ایک بات کو انہوں نے ڈیفائن کرنا اور بتانا. تو استاد میں سمجھتا ہوں وہی ہوتا ہے جو اپنے مضمون کے ساتھ انصاف کرے, وہی استاد کے حقدار ہے کہلانے کا. کتابیں جو ہیں وہ ایسی لگوانے کی کوشش کریں جو باضابطہ اداروں نے لکھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں ایک اسکول میں گیا تو جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے میری بڑی آؤ بھگت کی. میں نے دیکھا اسکول تو چھوٹا سا ہے لیکن ان کے پاس تو بڑے وسائل بڑے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ محترم آپ کے یہ جو وسائل ہیں ان کا راز کیا ہے؟ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا مغل صاحب اللہ کی مہربانی ہے مجھ پہ بڑی. میں نے کہا اللہ کی مہربانی ہے کہ رستہ بناتی ہے, وہ رستہ بھی تو مجھے بتائے نا. کہنے لگے یار میں نے جو کتابیں ہیں نا وہ خود لکھی ہوئی ہیں. میں نے کہا جی میں آپ کی بات نہیں سمجھا. کہنے لگا دیکھیں جناب 6-7 کتابیں پکڑی ایک کلاس کی, کچھ ادھر سے لیا کچھ ادھر سے لیا کچھ ادھر سے لیا کچھ ادھر سے لیا, کپ کر کے کتاب بنا دی. وہ کتاب مجھے پڑتی ہے 5 روپے میں دیتا ہوں 45 روپے میں. اب کوئی بندہ ظاہر ہے اس پہ کوئی بھی بندہ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. ہر جو بندہ اس کاروبار کو نہیں بھی سمجھتا وہ بھی یہی سمجھتا ہوگا کہ یار چلیں یہ کتاب 45 کی ہے تو انہیں جو ہے یہ 30 کی تو ملتی ہی ہوگی. لیکن ان فیکٹ تو وہ ان حضرت کو جو ہے وہ مل رہی ہے 10 روپے میں. ٹھیک ہے, تو وہ تو جناب ظاہر ہے پھر وہ کیوں میرا میز جو میری آؤ بھگت انہوں نے کرنی. مجھے اللہ تعالیٰ بچائے, میں نے ایک لقمہ جو لے لیا ہوا تھا وہ لے لیا اور اس کے بعد میرا معدہ جو ہے اس نے کھانے سے انکار کر دیا. جب مولوی صاحب یہ بتائیں کہ کورس اچھا ہے یا درمیانہ ہے, جی جی یہ ٹیوشن کی ضرورت طلباء کو کیوں پڑتی ہے؟ اللہ اکبر, یہ تو پورے ایک پروگرام کا قصہ آپ نے چھیڑ دیا. تھوڑی سی روشنی بھی ڈال دیں, کچھ باقی اگلے پروگرام انشاءاللہ تعالی. بات کچھ یوں ہے اشفاق صاحب کہ ٹیوشن ایک رحمت بھی ہے, ٹیوشن ایک زحمت بھی ہے, یہ ایک لعنت بھی ہے, یہ ایک نعمت بھی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. اگر آپ اسکول میں اس طرح پڑھا رہے ہیں کہ آپ ٹیوشن کی طرف مائل کر رہے ہیں تو یہ لعنت ہے, یہ زحمت ہے. اور اگر بچے کو پرابلم آ رہی ہے, واقعتاً پرابلم آ رہی ہے جو اس کی انفرادی پرابلم ہے, انشاءاللہ ہم اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے, بچے کی انفرادی پرابلم ہے, اکیلے اس بچے کی پرابلم ہے, تو ضرورت ہے اب کہ اس بچے کو جو ہے وہ 1-to-1 ٹیچر جو ہے یہ کچھ ٹائم دے. دیٹ از کالڈ ٹیوشن. معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اسکول کے بعد جو چھوٹے اسکول کھلے ہوئے ہیں جو ہر گھر کے ایک بیٹھک کے اندر اسکول ہے اور جو ٹیچر نے اپنی جاگیر بنائی ہوئی ہے وہ ٹیوشن نہیں ہے, وہ بہت بڑی زیادتی ہے. اچھا مغل صاحب, ہم انشاءاللہ اب تو پروگرام کا وقت بھی جب وہ ختم ہونے کو ہے. ناظرین, ذوالفقار مغل صاحب جو ہیں ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ لاسٹ پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیوشن جو ہے یہ ایک پورا پروگرام اس پہ ہمیں چاہیے بات کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ٹیوشن پہ بھی جو ہے بات کریں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل, اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو جو شخصیت ہیں وہ محمد ذوالفقار مغل صاحب ہیں. ناظرین, آج ہمارے اس پروگرام میں جن اداروں نے اسپانسر کیا میں ایک دفعہ پھر ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایزی گرامر اسکول رنگ پورہ میں انگلش میڈیم کا بانی ادارہ, پلے گروپ سے لے کر 10th کلاس تک محدود نشستوں پر داخلہ جاری ہے. رابطہ کے لیے پرنسپل عامر یوسف بٹ, ایزی گرامر اسکول رنگپورہ سیالکوٹ. ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں ٹیلنٹ ہٹ پبلک اسکول چوک موری گیٹ سیالکوٹ. یہاں جدید فونیٹک سسٹم کے مطابق بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے, اور ناظرین اس کے پرنسپل مبشر احسان صاحب ہیں.
اور یہاں پر بھی محدود نشستوں پر داخلہ جاری ہے. اور ہمارے تیسرے اسپانسر ہیں پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ. ایم ڈی ہیں جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب، جو کہ ہمارے اس پروگرام میں بھی ہر دفعہ تشریف لاتے ہیں اور پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں اور طلباء و طالبات میں تخلیقی صلاحیتیں بیدار کرنے میں پیش اور طلباء کی تربیتی کورس کے حوالے سے بھی یہ ادارہ بڑا ہی معروف ہے. آپ کسی بھی مسئلے کے لیے رابطہ کرنا چاہیں تو جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کا نمبر جو ہے وہ ہمارے اسکرول پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. فون نمبر ہے 0321614205. ناظرین، ہمیں بہت سے لوگوں نے کالز کے ذریعے بھی یہ بات کہی کہ اپنے پروگرام میں کچھ بچوں کو بھی لے کے آئیں یا اداروں کو ہی انوالومنٹ کریں تاکہ بچے یہاں پہ آئیں اور ان اداروں کے جو مسائل ہیں، ان طلباء کو جو مسائل ہیں یا پیرنٹس اگر یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ مسائل درپیش ہیں تو ہم جو ہے اپنے کھلے دل کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں یا وہ ادارے جو بہت سے بچوں کو اپنے اسکول کے بہت سے بچوں کو یہاں بھیجنا چاہتے ہیں یا کوئی کویسچن ایسے کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ذہن میں ہوں اور وہ ان کی کلیئرنس چاہتے ہوں تاکہ بچوں کی جو ہے وہ صلاحیتیں نکھر کے سامنے آئیں، ان کی تعلیم و تربیت میں نمایاں طور پر جو ہے وہ فرق جو ہے وہ نظر آئے، تو وہ کسی بھی قسم کے تعلیمی مسئلے کے لیے محمد ذوالفقار مغل صاحب سے براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ کچھ سوالات کرنا چاہیں اسٹوڈیو کے اندر آ کر بھی تب بھی محمد ذوالفقار مغل صاحب سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے محمد ذوالفقار مغل صاحب، اور اپنے میزبان اشفاق نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ